اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الخلق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین اللهم صل على محمد وعجل فرجهم. آج ہماری گفتگو حلقہ اولی میں معارضین کے موقف کی تفسیر کے بارے میں ہے، یعنی ان لوگوں کے موقف کی تفسیر کرنی ہے کہ جو کلمہ اجتہاد کے معارض اور مخالف ہیں. کہہ رہے ہیں کہ تفسیر موقف المعارضین للاجتہاد، ان لوگوں کے موقف کی تفسیر کہ جو کلمہ اجتہاد کے مخالف ہیں. کہہ رہے ہیں وعلی ھذا الضوء، اس اعتبار سے یمکننا ان نفسر، ہم ممکن ہے ہمارے لیے کہ ہم تفسیر کریں وعلی ھذا الضوء، اس روشنی میں نہیں، اس اعتبار سے ممکن ہے ہمارے لیے کہ ہم تفسیر کریں. کس کی تفسیر؟ موقفہ جماعتن، جماعت کی موقف کی تفسیر. کس جماعت؟ کون سی جماعت؟ من علماءنا الاخیار، ہمارے علماء میں سے. ممن عارضوا کلمۃ الاجتہاد، جنہوں نے معارضہ کیا ہے، مخالفت کی ہے کلمہ اجتہاد کی. اس میں روشنی میں ممکن ہے ہمارے لیے کہ ہم تفسیر کریں، یعنی جو ہم نے اوپر پڑھا ہے اس سب کی روشنی میں ہمارے لیے ممکن ہے کہ ہم تفسیر کریں ان علماء کے موقف کی یا ہمارے علماء کے جماعت کے اس موقف کی، ہمارے علماء کی ایک جماعت کے اس موقف کی کہ جس میں انہوں نے معارضہ کیا ہے، مخالفت کی ہے کلمہ اجتہاد کی. اس کی ہم تفسیر کریں. ان علماء کے یعنی ان علماء جن علماء نے معارضہ کیا ہے کلمہ اجتہاد کا، اس موقف کی ہم ان کے موقف کی تفسیر کریں. بما تحملوا من تراث، کون سے اجتہاد کی مخالفت کی؟ ممن عارضوا کلمۃ الاجتہاد بما تحملوا من تراث المصطلح الاول، کون سے اجتہاد کی مخالفت کی؟ اس کلمہ اجتہاد کی مخالفت کی، اس اجتہاد کی مخالفت کی بما تحملوا، جو لیے ہوئے ہے من تراث المصطلح الاول، پہلے والے مصطلح کو. پہلے والی مصطلح کیا تھی؟ اجتہاد بمانے رائے شخصی یا تفکیر شخصی، جو اس کو لیے ہوئے ہے. الذی شنع البیت علیہ السلام حملۃ شدیدۃ علیہ، وہ مصطلح اول جو تفکیر شخصی کے معنی میں تھا اور جس کے اوپر حملہ، شدید حملہ یا اس کی شدید مخالفت کی ہے اہل بیت اطہار علیہ السلام نے. وَهُوَ يَخْتَلِفُ عَنِ الْاجْتِهَادِ بِالْمَعْنَى الثَّانِي، اور وہ اجتہاد مختلف ہے اس اجتہاد سے جو دوسرے معنی میں ہے، یعنی پہلے معنی والا اجتہاد دوسرے معنی والے اجتہاد سے مختلف ہے، علیحدہ ہے. وَمَا دُمْنَا قَدْ مَيَّزْنَا بَيْنَ مَعْنَيَ الاجتہاد، اور ہم مستقل تمیز پیدا کر رہے ہیں. ما دمنا یعنی ہم کیا کے معنی ہوتا ہے؟ مادامہ چل رہے ہیں، کر رہے ہیں، استمرار ہے، باقی ہیں. ما دمنا قد میزنا، اور ہم تمیز پیدا کر رہے ہیں بین معنی الاجتہاد، اجتہاد کے دونوں معنی میں. بارہا ہم نے اس کی شرح تفسیر کی ہے مختلف مقامات پر گزشتہ دروس میں کہ اجتہاد اس زمانے میں
یعنی معنی اول میں یا مصطلح اول میں جو اجتہاد تھا وہ رائے شخصی کے معنی میں ہوتا تھا، تفکیر شخصی کے معنی میں ہوتا تھا، اور اس کو مصدر حکم مانا جاتا تھا، مصدر حکم مانا جاتا تھا اس کو۔ لیکن جو اجتہاد فی المصطلح الثانی ہے، جو کلمہ اجتہاد دوسری اصطلاح میں ہے یا دوسرے معنی میں ہے، اس کا مطلب اجتہاد بمانے تفکیر شخصی نہیں ہے، بمانے رائے شخصی نہیں ہے۔ اس میں اجتہاد کو مرکز نہیں، مصدر نہیں مانا جاتا حکم کا یا احکام شرعی کا یا حکم شرعی کا، بلکہ وہ تو طریقہ ہے، ایک وسیلہ ہے، ایک راستہ ہے، بلکہ وہ تو محنت اور صرف محنت اور مشقت کو برداشت کرنے کو اجتہاد کہا جاتا ہے۔ حکم شرعی حاصل کرنے کے لیے جو محنت و مشقت اٹھائی جاتی ہیں اسے اجتہاد کہا جاتا ہے، تاکہ حکم شرعی حاصل کیا جا سکے۔ یعنی حکم شرعی کے حاصل کرنے کے لیے جو محنت و مشقت برداشت کی جاتی ہے اسے اجتہاد کہا جاتا ہے۔ یا اجتہاد جو آج کے معنی میں ہے، دوسرے معنی میں یعنی وہ استنباط حکم شرعی ہے اس کے مصادر سے، یعنی ایک حکم احکام شرعیہ کا یا حکم شرعی کا استنباط کرنا اس کے مصادر سے، جو حکم شرعی کے مصادر ہیں، نہ کہ اجتہاد خود مصدر ہے حکم شرعی کا نہیں۔ صحیح، تو یہ معنی الگ ہیں استنباط حکم شرعی۔ بھلے وما دمنا قد میزنا بین معنیی الاجتہاد فنستطیع ان نعید الی المسألة بداعتها۔ ہم نے بارہا یعنی ہم جو ہے مستقل تمیز پیدا کر رہے ہیں، فرق پیدا کر رہے ہیں اجتہاد کے دونوں معنی میں، بس ہم کر سکتے ہیں اعادہ کریں مسئلے کی طرف بداعت کے ساتھ، یعنی ہم نے اس مسئلے کو خوب واضح کیا ہے، لہذا ہمیں اتنی اس میں زیادہ وضاحت کی حاجت بھی نہیں ہے، ہم وضاحت کر چکے ہیں اور ہم پلٹ سکتے ہیں مسئلے کی طرف بداعتاً۔ وَنَتَبَيَّنْ بِوُضُوحٍ جواز الاجتہاد بالمعنى المرادف لعملية الاستنباط، اور ہم بیان کریں وضاحت کے ساتھ، بوضوح وضاحت کے ساتھ اجتہاد کے جائز ہونے کو بالمعنى المرادف لعملية الاستنباط، ان معنی میں کہ جو مرادف ہیں عملیہ استنباط کے، یعنی اجتہاد یعنی استنباط، اجتہاد یعنی عملیہ استنباط، اجتہاد یعنی جہد، بذل الجہد، مشقت اٹھانا، محنت کرنا احکام شرعیہ کو اس کے مصادر سے حاصل کرنے کے لیے۔ تو اس میں کوئی عیب یا مشکل نہیں ہے یا کوئی حرج نہیں ہے، اس کے یقیناً اس چیز کی اہل بیت علیہ السلام نے مخالفت نہیں کی ہے، اور یہ چیز زمانہ ائمہ علیہ السلام میں بھی معروف تھی۔ معروف بائمانہ کہ فقہا ہوتے تھے، فقہا کسے کہتے ہیں جو فقہ سمجھتا ہو، اور فقہ کے معنی آپ سمجھ چکے کہ جو غور و خوض کی، یعنی کہ جو دقت نظری سے کام لیتا ہو، دوربینی سے کام لیتا ہو، گہرائیوں میں جاتا ہو کلمات اور الفاظ کے، یعنی جو اچھی طریقے سے صحیح طریقے سے سمجھ سکتا ہو۔ یعنی فقیہ کسی ایسے انسان کو نہیں کہتے کہ ان کو صرف یاد کر لے، صحیح، فقیہ کسی ایسے انسان کو نہیں کہا جاتا جو سن لے اور یاد کر لے کسی لفظ کو، کسی بات کو، بلکہ دقت نظری کے ساتھ اس کو سمجھے، گہرائیوں میں جائے کلمے کے، جملے کے، الفاظ کے، کسی چیز کے، صحیح، یعنی جیسے سن کے یاد کرنا، یہ نہیں ہے صرف فقیہ کے معنی، بلکہ فقیہ کہتے ہیں غور و خوض کرنے والے کو ہیں۔ اگر فقیہ کے معنی آپ دیکھیں، اور فقہا زمانہ ائمہ علیہ السلام میں ہوتے تھے، جیسے میں نے پہلے بھی شاید آپ ایک کلاس میں شاید مثال دی تھی کہ حضرت امام سید الشہداء امام حسین علیہ السلام نے خط لکھا تھا کسے؟ حضرت حبیب ابن مظاہر علیہ السلام کو، اور کیا لکھا تھا؟ من رجل غریب الی رجل فقیہ، الی رجل فقیہ، تو اس کا مطلب فقیہ ہوتے تھے، فقہا ہوتے تھے ائمہ کے زمانے میں بھی۔ تو فقہا یہ نہیں کہ ایک چیز کو سن لے اور بس اسے یاد کر لے وہی فقیہ ہے، یعنی وہ فقیہ سے کہا جاتا ہے، نہیں، فقیہ کے معنی غور و خوض کرنے والا۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں اجتہاد کے معنی جو آپ کے سامنے بیان ہو رہے ہیں وہ اجتہاد یعنی استنباط، یعنی محنت مشقت، اور اگر انسان جو ہے وہ اپنی رائے شخصی پیش کرے، اس میں کیا محنت مشقت ہے؟ اس دماغ میں آیا کہہ دیا، یا مثلا جو ہے وہ کوئی روایت دے کے اس کو بیان کر دے، نہیں، بلکہ روایت میں وہ غور و خوض کرے گا،
اس کے معنی میں، مطالب میں، مفاہیم میں، راویوں کے بارے میں، متن روایت کے بارے میں کہ یہ روایت اس حکم کے لیے مناسب ہے یا نہیں ہے، یا اس روایت سے ہم کون سا حکم اخذ کر سکتے ہیں، کون سا حکم اس سے اخذ نہیں کر سکتے. یا قرآن شریف کی آیت شریفہ آیت مبارکہ کو لے گا تو اس کے معنی میں غور کرے گا، اس کے ظواہر کو دیکھے گا، اس کے گہرائیوں میں جائے گا، اس کے معنی پہ غور کرے گا، اس کی تفسیر دیکھے گا، اس کو پھر جو ہے وہ اس کے بعد جو ہے وہ سیاق و سباق دیکھے گا. ان تمام چیزوں کو دیکھنے کے بعد وہ کسی نتیجے پر پہنچے گا. لغوی اعتبار سے، عربی کے اعتبار سے، صرف کے اعتبار سے، نحو کے اعتبار سے، تمام منطق تمام اعتبار سے وہ دیکھے. تو یہی تو جہد ہے، اسے اجتہاد کہتے ہیں. لے تو مصدر تو قرآنی ہے، مصدر تو حدیثی ہے، لیکن وہ جو محنت کر رہا ہے، اتنے علوم کو حاصل کر رہا ہے، جیسا آپ نے مواد الفقہ میں پڑھا ہے کہ وہ اتنے علوم کو حاصل کرنے کے بعد جب وہ مجتہد مثلا بنتا ہے، یا مثلا اس کے لیے ضروری ہے مجتہد کے لیے کہ وہ ان علوم میں ماہر ہو، ان علوم کو جاننے والا ہو، تو وہ محنت کرتا ہے، چونکہ مشقت کرتا ہے، اس لیے اسے مجتہد کہا جاتا ہے. تو فقیہ بغیر محنت کے نہیں بنتا. فقیہ یا فقہ بغیر محنت کے فقہ بن سکتے ہیں؟ فقیہ کا مطلب خود غور و خوض کرنا ہے. تو جو زمانہ امام علیہ السلام میں فقہا ہوتے تھے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس زمانے میں بھی چیز یہ تھی اور پائی جاتی تھی، اور وہ فقہا اہل بیت علیہ السلام کے راستے پر ہی اہل بیت علیہ السلام کے بتائے ہوئے علوم ہی کو لوگوں تک پہنچاتے تھے، اور انہی کے اعتبار سے جو علوم اہل بیت سے حاصل کیے ہیں ان کے اعتبار سے لوگوں کو مسائل شرعی بتاتے تھے. مثلا امام صادق علیہ السلام نے فرمایا لا تنقضوا الیقین بالشک. تو جو زمانے میں فقہا کیا تم یقین کو شک سے نہ توڑو. جی تو جو فقہا امام صادق علیہ السلام کے زمانے میں ہوتے تھے، کیا وہ اس قاعدے کو جاری نہیں کرتے ہوں گے؟ امام نے تو فرمایا، امام نے تو فرمانے کا تنقضوا الیقین بالشک، آپ یقین کو شک سے نہ توڑو. تو جو زمانے میں فقہا تھے، جو امام علیہ السلام کے شاگرد تھے اور فقہا تھے، اور وہ اپنے اپنے علاقوں میں رہتے تھے، تو کیا وہ ان قاعدوں کو جاری نہیں کرتے ہوں گے مسئلہ بتاتے ہوئے؟ جب ان سے بھی فتویٰ کو، ان سے بھی حکم پوچھتا ہوگا کہ ہم کیا کریں مثلا، تو یہ قاعدے جاری نہیں کرتے ہوں گے؟ یقیناً کرتے ہوں گے. بھئی امام نے بتایا، امام نے ان کو سمجھایا کہ لا تنقضوا الیقین بالشک، تو ان کی تطبیق نہیں کرتے ہوں گے اس قاعدے کی؟ بالکل کرتے ہیں. کیوں نہیں کرتے ہوں گے؟ تو جو تطبیق کر کے بتا رہے ہوں گے لوگوں کو، تو یہ امام کی مخالفت کر رہے تھے، امام کے احکام کو پہنچا رہے تھے، امام کے بتائے ہوئے. جو امام نے بتایا وہی تو پہنچا رہے، مخالفت نہیں کر رہے ہیں وہ کہ صاحب لو صاحب مثلا جو ہے یہ تو اپنی جیب سے نہیں بتا رہے ہیں کوئی بات. وہ اسی طریقوں پر چلتے ہوئے حکم شرعی بتا رہے ہیں، اس کے مصادر سے، حکم شرعی کے مصادر سے جو طریقے اہل بیت علیہ السلام نے بیان کیے ہیں. تو انہی طریقوں کو آج کا مجتہد بھی استعمال کرتا ہے، اور آج کا فقیہ بھی انہی کو استعمال کرتا ہے جو اہل بیت علیہ السلام نے قاعدے اور طریقے بتائے ہیں. تو اجتہاد اس معنی میں ائمہ علیہ السلام کے زمانے میں ممنوع نہیں تھا، اس کی یعنی مخالفت نہیں تھی، یعنی استنباط حکم شرعی، اور نہ ہی آج اس کی مخالفت ہے، اور نہ ہی وہ غلط ہے، بلکہ وہ عین ضرورت ہے. اور فقہا زمانہ ائمہ علیہ السلام میں بھی ہوتے تھے. یعنی پھر یعنی فقیہ یعنی ایسے انسان کو نہیں کہتے کہ جو صرف کسی بات کو رٹ کے بتا دے، سن کے بتا دے، بلکہ اگر کوئی مسئلہ درپیش آئے عوام الناس کو تو فقیہ روایت اہل بیت میں تفقہ کرتا ہے، یا قرآن کریم میں غور و خوض کرتا ہے، یا جو قواعد اہل بیت علیہ السلام نے بتائے ہیں ان قواعد کی تطبیق کرتا ہے، جب اس کے بعد وہ لوگوں کو بتاتا ہے، وہی تو فقیہ ہوگا. جو اہل بیت کے بتائے ہوئے قواعد پہ عمل کرے گا اسے تو فقیہ کہا جائے گا، کہ جو قرآن میں غور و خوض، حدیث میں غور و خوض، اور اہل بیت علیہ السلام کی روایات میں غور و خوض، اور اہل بیت علیہ السلام کے بتائے ہوئے طریقوں کو استعمال کر کے حکم شرعی کو حاصل کر کے لوگوں تک پہنچائے گا، وہی تو فقیہ ہوگا. ورنہ ایسے فقیہ پھر تو ہر آدمی نہ جانے امام صادق علیہ السلام کی بزم میں کتنے شاگرد ہوتے تھے، ہزاروں ہوتے تھے. مثلا امام نے سب کو تو فقیہ نہیں کہا. سمجھا رہی بات؟ روایت تو سارے سنتے تھے امام علیہ السلام سے، امام روایتیں بیان فرماتے تھے، تو جتنے شاگرد آپ کی بزم شریف میں ہوتے تھے وہ یعنی وہ سب طلباء سنتے تھے. لیکن کیا وہ سب فقہا تھے؟ یہ سب کو فقہا کہا امام نے. اگر امام نے مثلا یونس بن عبد الرحمن کے بارے میں کہا کہ ان کی طرف رجوع کرو، جب کسی نے پوچھا میرے گھر آپ سے بہت دور ہے مولا اور ہم آپ سے ہر وقت ہر مسئلہ معلوم نہیں کر سکتے، تو آپ نے کیا فرمایا؟ علیکم بہذا الجالس، تم اس کی طرف مراجعہ کرو جو بیٹھا ہوا ہے، یعنی یونس بن عبد الرحمن یہ بیٹھے ہوئے ہیں. اگر تمہارا گھر دور ہے، ہم تک نہیں آ سکتے، ہر وقت ہمارے پاس نہیں آ سکتے، ہر بات ہم سے نہیں معلوم کر سکتے، تو ان سے پوچھو. جی یونس بن عبد الرحمن سے پوچھو. اور جب کسی اور نے پوچھا
کہ مولا ہمارا گھر بہت دور ہے، ہم ہر وقت آپ سے مسئلہ معلوم نہیں کر سکتے، تو کیا فرمایا علیہ سبیکم زکریا بن آدم، کیا تمہارے درمیان زکریا بن آدم نہیں ہے؟ یعنی وہ تمہارے درمیان ہے تو ان سے پوچھو. صحیح. تو مقصد کیا نہیں ہے، ورنہ مولا یہ بھی کہہ سکتے تھے کیونکہ بزم میں لوگ بہت سارے بیٹھے ہوئے، یہ نہیں بیٹھے ہوئے کہہ سکتے تھے جتنے میرے شاگرد ہیں جو میرے پاس آتے ہیں ان سے پوچھو، کہہ سکتے تھے مولا، وہ تمہیں مسئلہ شریع بتا دیں گے، ان سے پوچھ لیا کرو. مگر مولا نے ایسا نہیں کہا، نام لے کے کہا فلاں کو، یہ اشارہ کر کے کہا کہ فلاں کو. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ فقہا زمانہ امام علیہ السلام میں بھی ہوتے تھے، اور امام حسین علیہ السلام کے خط لکھنا حضرت حبیب کے لیے واضح اور روشن ہے کہ رجل الفقیہ، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ زمانہ امام علیہ السلام میں بھی فقہا تھے جو روایات اور قرآن میں غور و خوض کرتے تھے اور ان قواعد کی تطبیق کر کے احکام شریعہ ان کے مصادر سے حاصل کر کے لوگوں کو یا دوسروں تک پہنچاتے تھے. وترتب على ذلك ضرورت الاحتفاظ بالاصول لدراسة الناس المشترکہ فی عمل الاستنباط. تو مرتب ہوتی ہے علی ذلك اس بنا پر علم اصول کی حفاظت کریں کہ ضروری ہے یا ضرورت ہے کہ حفاظت کریں علم اصول کی حفاظت، یعنی لدراسة الناس المشترکہ، تاکہ عناصر مشترکہ کو سمجھ سکیں، پڑھ سکیں عملیہ استنباط میں. یعنی ان تمام باتوں کی بنا پر یعنی ہمارے لیے یہ بات مرتب ہوتی ہے کہ ہم حفاظت کریں علم اصول کی، کس لیے؟ لدراست العناصر المشترکہ، تاکہ ہم سمجھ سکیں یا استعمال کر سکیں عناصر مشترکہ کو عملیہ استنباط میں. نکتفی علی هذا المقدار، باقی غدا انشاءاللہ سیجی. الحمدللہ رب العالمین. انشاءاللہ آئندہ درس میں الحکم الشرعی و تقسیم انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.